اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی بلندی پر تشریف فرما ہیں۔ آپ کے اطراف اہل مکہ موجود ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی جو خوش نصیب تھے انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، آپ کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم کیا۔ اور جو بد نصیب تھے انہوں نے آپ کا انکار کیا اور کہا ہم آپ کو اپنا نبی اور رسول نہیں مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالیں بھی اس موقع پر اہل مکہ کے سامنے دی۔ ایک مثال یہ بھی دی کہ میں کوہ صفا کی بلندی پہ ہوں، میں جس طرح تمہیں سامنے دیکھ رہا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں اگر تم سے کہوں کہ پیچھے سے ایک حملہ کرنے والے آ رہے ہیں جو تم پہ حملہ آور ہوں گے تو کیا تم میری بات کو مانو گے، تصدیق کرو گے؟ مکہ والوں نے کہا کہ ہاں مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسی طرح میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور آخرت کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غضب سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اہل مکہ سنتے رہے۔ جو اب تک آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اب آپ کو جادوگر کہنے لگے، آپ کو کذاب کہنے لگے، آپ کو جھوٹا کہنے لگے، آپ کو مجنون کہنے لگے۔ دن اور رات آپ اسی محنت میں تھے کہ یہ انسان، یہ بندگان خدا کسی طرح ہدایت پہ آ جائیں، دین پر آ جائیں، حق پہ آ جائیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ لو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ والے قدم قدم پر آپ کو ستانے لگے۔ مکہ والوں کا ظلم و ستم آئے دن آپ پر زیادہ ہی ہونے لگا۔ مختلف طریقے سے آپ کو ستایا گیا اور آپ کو پریشان کیا گیا۔ آپ کے دل میں خیال آیا، یہ مکہ کے لوگ دین کی بات نہیں مانتے، حق کی بات نہیں مانتے، میں طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو دین پہنچاؤں، دین کی دعوت دوں، حق کا پیغام پہنچاؤں۔ یہ سوچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ سوچا تھا مکہ والے تو میری بات نہیں مانتے، حق کو نہیں تسلیم کرتے، طائف والے شریف ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ دین کو مان لیں گے، حق کو مان لیں گے، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ جب آپ طائف پہنچے اور آپ نے دین کی دعوت دی، حق کا پیغام پہنچایا، تو طائف والوں نے آپ پر
پتھر کی بارش کی، آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آپ کے جوتے میں خون کی وجہ سے جم گئے تھے، پاؤں مبارک کا نکالنا مشکل تھا۔ طائف والوں نے بدماشوں کو، شریروں کو، ظالموں کو، بدبختوں کو، بدنصیبوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آوازیں کستے تھے اور آپ کو پتھر مارتے تھے اور آپ ان ساری چیزوں کو سہ رہے تھے۔ اسی دوران فرشتے آپ کی خدمت اقدس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ کا حکم ہو تو ہم طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیں، صفائے ہستی سے ان کو مٹا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا اندازہ لگائیے۔ اس موقع پہ بھی کہا کہ میں جہاں والوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو ایمان کی دولت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا یہ مظہر ہے کہ اس دور میں طائف والوں نے آپ پر پتھر کی بارش کی، آج وہی شہر آپ کے ماننے والوں سے آباد ہے، آپ کے چاہنے والوں سے آباد ہے، آپ کے عاشقوں سے آباد ہے، آپ کا لایا ہوا کلمہ کہنے والوں سے آباد ہے، اور آج پورا طائف کا شہر اہل ایمان سے آباد ہے۔ یہ آپ کی شان رحمت کا مظہر ہے۔ آپ پر لاکھوں درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔